اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاہب کی تاریخ پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت دین ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب تک اس کے ماننے والے اسے سعادت سے سمجھ کر بجا لاتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ اس کی راہ میں پیش کرتے ہیں اور خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنی عزتیں قربان کرتے ہیں، ایسے مذاہب ہمیشہ زندہ رہتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ خدمت دین کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جوش اور جذبہ بہت جوش اور جذبہ تھا اور آپ کی ساری زندگی اس مشن کے لیے وقف تھی۔ ایک جگہ آپ منظوم کلام میں فرماتے ہیں، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کے میں ہوں بے قرار، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ اور اسی جذبے کو آپ نے اپنی جماعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا اپنی زندگی کا طلبگار ہے تو اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جائے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ ملفوظات جلد 2۔ ایک جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی تائید دین کے لیے ایک لفظ نکال کر ہمیں دے دے تو ہمیں موتیوں اور اشرفیوں کی جھولی سے بھی زیادہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ ہم اس سے پیار کریں اور ہماری دعائیں نیاز مندی اور سوز اس کے حق میں آسان ہو جائیں، وہ ہمیں اس بات کا یقین دلاوے کہ وہ خادم دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک جگہ پر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب لکھتے ہیں، مجھے اس پر کسی حاشیہ اور تفسیر کی ضرورت نہیں، حضرت کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی اور جو روح آپ اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے تھے وہ خدمت دین کا جوش تھا۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے عظیم خلیفہ حضرت مسلم موعود، جن کی 52 سالہ خدمات صرف اور صرف خدمت دین پر مبنی تھیں اور آپ کا ہر لمحہ افراد جماعت میں خدمت دین کی روح پھونکنے میں لگا رہتا تھا، خدمت دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانہ کی خدمت سپرد کی ہے، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں اس میں بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں، تا تمہاری دردناک آوازیں اور تمہارے نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت اور توحید سے فرشتے بھی تڑپ اٹھیں اور خدا تعالیٰ زمین پر آ جائے اور پھر خدا تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقت کی تعلیم دیتا ہوں، ادھر آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو جاؤ۔ محمد رسول اللہ کا تخت آج حضرت مسیح نے چھینا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کا تخت آج حضرت مسیح نے چھینا ہوا ہے، تم نے مسیح سے چھین کر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے۔ بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، یہ میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آواز کو تم تک پہنچا رہا ہوں، تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، تم دنیا میں بھی عزت پاؤ
اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ سیر روحانی خدمت دین کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہماری آخری جنگ کے دن قریب ہیں اور اس میں ہم اس وقت تک فتح کی امید نہیں رکھ سکتے جب تک ہمارے نوجوان ہم سے زیادہ ایثار کا نمونہ نہ دکھائیں، بلکہ ہم تب بھی فتح کی امید نہیں کر سکتے جب تک ان کی اگلی نسل بھی زیادہ ایثار کا نمونہ نہ دکھائے۔ اگر کسی قوم کی کم از کم 12 نسلیں ایثار کا نمونہ نہیں دکھاتی تو اس قوم کو حقیقی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری جماعت کے تو ابھی بچپن کے دن ہیں، بڑھاپے کے دن تو ابھی دور ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ہی اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اخلاص اور ایثار میں ہم سے زیادہ ہوں، علم دین میں ہم سے زیادہ ہوں، عبادت کی رغبت میں ہم سے زیادہ ہوں۔ جماعت کی آئندہ ترقی کی ذمہ داری ہم پر نہیں، آپ نوجوانوں پر ہے۔ اس جنگ میں فتح حاصل کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ جب تک آپ ہم سے زیادہ قربانی اور ایثار کا نمونہ نہیں دکھاتے، احمدیت کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جماعتی کاموں کی اہمیت کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، موجودہ جماعتی کاموں کی عظمت اور اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے فرماتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب احمدیت کے کاموں میں حصہ لینے والے بڑی بڑی عزتیں پائیں گے، لیکن ان لوگوں کی اولادوں کو جو اس وقت جماعتی کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے تھے دھتکار دیا جائے گا۔ جب انگلستان اور امریکہ ایسی بڑی بڑی حکومتیں مشورہ کے لیے اپنے نمائندے بھیجیں گی اور وہ اسے اپنے لیے موجب عزت خیال کریں گے، اس وقت ان لوگوں کی اولاد کہے گی ہمیں بھی مشورہ میں شریک کرو، لیکن کہنے والا انہیں کہے گا جاؤ، تمہارے باپ دادوں نے اس مشورہ کو اپنے وقت میں رد کر دیا تھا اور جماعتی کاموں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی، اس لیے تمہیں بھی اب اس مشورہ میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس غفلت کو دور کرو اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ جو شخص سلسلہ کی کسی میٹنگ میں شامل ہوتا ہے اس پر اس قدر انعام ہوتا ہے کہ امریکہ کی کونسل کی میموری بھی اس کے سامنے ہیج ہے اور اسے 100 خرچ کر کے بھی اس میٹنگ میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوتا تو اس کی غیر حاضری کی وجہ سے سلسلہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن وہ خود الہی انعامات سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت مسلم موعود کا فرمان ہے منظوم، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلہ میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اپنے اندر بے شمار مطالب لیے ہوئے ہے، خدمت دین کر کے اس پر کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ خدا کا فضل ہے کہ وہ کسی کو خدمت دین کی توفیق دے، نہ کہ بندے کا احسان کہ وہ خدمت دین کرتا ہے، اور یہ تو حد درجہ کی بے وقوفی ہے کہ خدمت دین کر کے کسی بندہ پر احسان رکھے یا اس سے کسی خاص سلوک کی امید کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ بہت ہی گراں قدر فرمان ہے، کیونکہ جو کام صرف اور صرف خدا کے ڈر، خدا کی خوشنودی کی خاطر کیا جاتا ہے، نہ کہ بندوں کی خوشنودی کے لیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اس میں برکت نہ ڈالے۔ آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جماعت احمدیہ جاپان کو ایک بہت ہی اہم خدمت دین کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور جیسا کہ کل کی تقاریر میں ہم نے سنا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے جاپان کی پہلی مسجد کی تعمیر کی منظوری مرحمت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کی خدمت کی سعادت ہمیں نصیب ہوگی، جو کہ مالی قربانی اور وقت کی قربانی اور اس کے علاوہ دوسری قربانیوں پر مشتمل ہوگی، کیونکہ اس کی تعظیم کے لیے سب احباب جماعت کو مالی قربانی کے ساتھ ساتھ وقت بھی دینا ہوگا، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے گھر کو جلد از جلد مکمل کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کے معنوں کو حقیقت میں سمجھتے ہوئے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔